السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت میں استغفار پڑھنے کی کتنی بڑی زبردست فضیلت آئی ہے، اس پر میں آپ کو دو حدیثیں سناؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی سناؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے تہجد کے وقت میں استغفار کرنے کی کتنی بڑی زبردست فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں استغفار کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دو حدیثیں سنا دوں اور پھر قرآن کریم کی آیت سناؤں گا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت میں جو ہے استغفار کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتا ہے کہ کون ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو پریشانی میں مبتلا ہے میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کون ہے تنگ دست کہ میں اس کی تنگ دستی کو دور کروں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت میں استغفار پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے تو اس شخص کا نام استغفار پڑھنے والوں میں یعنی کہ سحر کے وقت صبح کے وقت میں استغفار پڑھنے والوں کے ناموں میں اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی زبردست فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو اپنی پریشانی مجھ سے رکھے۔ اور قرآن کریم کی کیا آیت ہے، اس کو سننے کے بعد آپ کو بڑا سکون ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین اور والمستغفرین بالاسحار، کہ صبر کرنے والے اور اسی طریقے سے والصادقین اور سچ بولنے والے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اور ہمیشہ جو ہے وہ صبر کرتے رہتے ہیں، چاہے حالات کتنی مشکل ہو، چاہے عبادت پر اس کو پریشانی آ رہی ہو، صبر سے کام لے رہا ہے اور اللہ کی عبادت میں اور اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے والقانتین، اور اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے۔ اور والمنفقین والمستغفرین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، کبھی ظاہری طور پر کبھی خفیہ طور پر، اور جتنے بھی واجب اور فرائض ہیں ان تمام چیزوں کو انجام دینے والے ہیں مالی اعتبار سے، جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تذکرہ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، کہ صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے، کیونکہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے رات کا آخری حصہ، ایک تو اس وقت میں لوگوں کو اور انسانوں کو بڑی میٹھی نیند آتی ہے، اور جب اس وقت میں کوئی شخص اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا کر کے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، 10 پڑھے، 12 پڑھے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ دیکھو تمام لوگ سو رہے ہیں، میٹھی نیند ہے، لیکن میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کی حاجتیں پوری کروں، کیوں نہ میں اس کی ضروریات پوری کروں، کیوں نہ میں اس کے حالات کو درست کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں جو بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ صبح کے وقت میں زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر صبح کے وقت میں خاص جو ہے تجلی فرماتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جو بھی شخص اللہ کے سامنے اٹھ کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، ہمیں اہتمام کرنا ہے
ہم اگر یہ شکایتیں کرتے رہے کہ صرف استغفار پڑھنے سے ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہے، ہمارے حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، اللہ کی ذات پر یقین کیجئے، اور صبح کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کو کہیے، اللہ کو منائیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کو روئیے کہ یہ وہ اللہ ہے کہ جو تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور صبح کے وقت میں ہر شخص کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، کیونکہ بندہ اٹھتا ہے، دل تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے روتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے ادائے بہت پسند آتی ہے۔ اور جس شخص کو استغفار کرنے کی توفیق مل جائے اور جس شخص کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس انسان کو اللہ سے ہم کلامی کا موقع مل گیا، جس انسان کو اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے کہ جو اللہ سے بات کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے کہ انسان کا ایک تو دماغ بالکل پرسکون رہتا ہے، پر اطمینان رہتا ہے، کسی طرح کی کوئی خواہش اور کسی طرح کا کوئی وسوسہ، کسی طرح کی کوئی بات ذہن میں نہیں رہتی، اور جب بندہ صبح میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، حالات آئے، ہمیں لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور تہجد کی پابندی کرنے کی کوشش کیجئے گا، استغفار پڑھنے کی پابندی کیجئے گا، انشاءاللہ حالات بدلتے نظر آئیں گے۔ جب اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں اٹھ کر کے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کریں۔ تو ہمیں یقین کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر کے صرف استغفار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نمازوں سے تمہارا کچھ نہیں ہو رہا، ہم جو ہے تو یہ بے اعتمادی اپنے اندر سے ختم کر کے اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کر کے اور استغفار پڑھتے رہیے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔